لوگ اکثر یوٹیوب پر اور فیس بک پہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بچوں کو کیسے پڑھانا چاہیے. اسکول یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بچوں کو کیسے پڑھانا چاہیے. میں بہت چھوٹی چھوٹی ٹپس دیتا رہتا ہوں جو کہ آپ کو تختی آن لائن چینل پر مل جائیں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انسان نے اپنی ایوولوشن کے دوران، اپنی ارتقاء کے دوران کیسے چیزوں کو جانچا، کیسے اس کا دماغ چیزوں کو پروسیس کرتا ہے اور کب انسان کا دماغ بہترین پروسیسنگ کرتا ہے. ایوولوشن پہ بہت سے سوال آئیں گے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایوولوشن نہ تو ہمارے مذہب کے اور دین کے خلاف ہے، اور اب یہ سائنٹیفکلی بہت زیادہ اسٹرانگ ایک فیکٹ بننے کی طرف جا رہا ہے، ایک تھیری ہے. لیکن آہستہ آہستہ جتنے بھی ہم ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں اور جتنا بھی ڈیٹا ہمیں فوسل سے مل رہا ہے اس میں نظر آ رہا ہے کہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوا ہے. تو جب انسان وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوا ہے تو ہمارا دماغ بھی ایوالو ہوا ہے، کیونکہ پہلے ہمارا دماغ اتنا بڑا نہیں تھا، اب آہستہ آہستہ ہمارا دماغ بڑھتا جا رہا ہے. تو پھر ہمارے دماغ نے میکسیمم کیسے سیکھا ہے، یہ ایک سوال ہے. اور میں آپ کو 5 عوامل بتاؤں گا جس طریقے سے انسان کے دماغ نے سیکھا ہے اور انسان کا دماغ جس طریقے سے بہترین پروسیسنگ کرتا ہے. اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ان 5 عوامل میں ہمارے اسکولوں میں کتنے استعمال ہو رہے ہیں، ہمارے کالجز میں کتنے استعمال ہو رہے ہیں، اور اب دنیا کیسے ان کی طرف جا رہی ہے. تو جب انسان کی اگر زندگی آپ 1 سے لے کر 100 نمبر تک محدود کر دیں تو 99% ہم نے اس طریقے سے سیکھا. 99.23 ایکچوئل فگر ہے. 99.23 انسان کی جو زندگی ہے دنیا میں، چاہے وہ 10 لاکھ سال ہے، 3 لاکھ سال ہے، اس پہ کافی زیادہ بھی سائنسدانوں کا اختلاف ہے، اس میں ہم نے ان طریقوں سے سیکھا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اور آخری ایج میں آ کر ہم نے ڈفرینٹ طریقہ استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اس کی بھی وجہ بتاؤں گا. تو یہ جو 5 عوامل ہیں اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان کا دماغ ہمیشہ بہترین پروسیسنگ کرتا ہے جب وہ پرابلم سالو کرتا ہے، کیونکہ انسان نے ہمیشہ زندگی میں دنیا میں آ کے پرابلمس کو سالو کیا ہے. جب شیر اس کا شکار کر دیتے تھے، جب وہ جنگلوں میں رہتا تھا تو وہ شکاری تھا، ہنٹر تھا انسان. تو اس نے پرابلم سالو کیا، اور پرابلم کیسے سالو کیا، اس نے مختلف قسم کے اوزار بنائے، ٹولز بنائے. اس نے شیر کو ٹریک کیا، اس کے پنجوں کو ٹریک کیا، ان کو مارا، مختلف قسم کی چیزیں کی. اس نے آگ دریافت کی اور اس سے جانور کو بھگانا شروع کیا. تو اس نے پرابلم سالو کرنا شروع کر دیا. اچھا، پرابلم جو سالو کی ہے اس میں اب دوسرا پوائنٹ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے پرابلمس اس کی سروائیول کے لیے تھے، اس کے زندہ رہنے سے تعلق رکھتا تھا. تو انسان کا دماغ پروسیسنگ ہی اس وقت کرتا ہے جب اس کو سروائیول کی بہت شدید ضرورت ہوتی ہے. اس میں انسان کا دماغ بہترین پروسیسنگ کرتا ہے. تو اس لیے جب انسان نے سروائیول کی جنگ لڑی اپنے ایٹماسفیئر سے تو اس نے بہت اچھا، اس کے دماغ نے اس کو رسپونڈ کیا. تیسری چیز یہ تھی کہ انسان نے یہ کام اپنی ایٹماسفیئر کے اگینسٹ کیا. یعنی جو ہمیں بارشیں آ رہی ہیں، بادل آ رہے ہیں، ہارش ویدرز آ رہے ہیں، جانور آ رہے ہیں، مختلف قسم کے جو تھریٹس انسان کو آ رہے ہیں وہ اس کے ایٹماسفیئر سے آ رہے ہیں، اس کے ارد گرد سے آ رہے ہیں. اور اس کو دیکھتے ہوئے انسان نے پرابلم سالونگ کی اور اپنے سروائیول کی جنگ لڑی. اور یہ جنگ چوتھی چیز آؤٹ ڈور لڑی گئی. کمروں میں بیٹھ کے نہیں لڑی گئی، عمارتوں میں بیٹھ کے نہیں لڑی گئی، بلکہ باہر لڑی. انسان نے سب سے زیادہ جو دماغ کا استعمال کیا وہ دنیا میں باہر نکل کے کیا. تو چوتھی چیز یہ ہے آؤٹ ڈور. اور 5ویں چیز جو انسان نے کی وہ یہ جو مجھے بھول گئی ہے، اور 5ویں چیز ہے کہ انسان نے یہ ساری چیزیں کنٹینیوس موشن میں سیکھی. انسان پہلے افریقہ میں آیا، ہماری سائنس بھی یہ کہتی ہے، اور اس کے بعد وہ افریقہ سے باہر نکلا. اس نے موسم دیکھے، موسم کی سختیاں جھیلیں، اس نے چیزوں کو، اپنے دماغ کو استعمال کیا، نئی نئی چیزیں بنائی، اور انسان موو کرتا گیا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ریسرچ کے مطابق کہ پرانے زمانوں میں انسان ایک دن میں 12 میل چلتا تھا. تو ہم نے یہ 5 چیزوں سے اپنے دماغ جو 99% ہمارا ٹائم ہے زمین پر، اس سے کام لیا. ہم نے دماغ کی پروسیسنگ کی، دماغ ایوالو ایسے ہوا. اور اس کے بعد آگے ہم انڈسٹریل زون میں، انڈسٹریل ریولوشن. اور جب ہمارے پاس ہنری فورڈ نے سب سے پہلی گاڑی بنائی تو اس نے اپنی گاڑی کے لیے اس کو ایک فیکٹری چاہیے تھی، اور اس نے فیکٹری کے لیے ایسے سسٹمز، ایجوکیشن سسٹم بنانے شروع کر دیے جس میں سے لوگ بیچ کے بیچ نکلیں اور ان فیکٹریوں میں جا کے کام کرنا شروع کر دیں. ان میں نہ تو کریٹیوٹی رہے، نہ ان میں کوئی امیجنیشن رہے. اور اس کے بعد ہم انہی اسکولنگ سسٹم کو لے کر آگے چلتے گئے. لیکن کیا ہم اپنے اسکولنگ سسٹم میں یہ غور کرتے ہیں کہ اس میں پرابلم سالونگ ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارا دماغ تو پرابلم سالونگ کے لیے بنا ہے. کیا اس میں
سروائیول کے لیے ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں سروائیول کے لیے کیا کیا ایشوز ہیں اور ہم نے فیوچر میں ان چیزوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. کیا ہم اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جو ویدر یا ہارش کنڈیشنز ہم تک آ رہی ہیں ان کو ہم نے کیسے کنٹرول کرنا ہے, اور کیا یہ چیزیں آؤٹ ڈور بتائی جاتی ہیں, کیا ہم ان کو پریکٹیکلز کرواتے ہیں, ہمیں ان کو چیزیں کروا کر دیکھتے ہیں, ہمیں ان کو باہر بٹھاتے ہیں. یہاں پر جب ہم اسکول میں بچوں کو باہر لے جائیں, گرینری میں لے جائیں, تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو کلاس نہیں ہو رہی, یہ تو کچھ اور ہو رہا ہے. لیکن انسان نے ہمیشہ آؤٹ ڈور سیکھا ہے, انسان نے عمارتوں میں بیٹھ کے اپنی زندگی میں ترقی نہیں کی. اور آخری چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ چیزیں موشن میں سیکھی ہیں. ہم موومنٹ کرتے ہیں تو ہمارا دماغ زیادہ کام کرتا ہے, ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہمارا دماغ زیادہ کام کرتا ہے, کیونکہ ہمارا دماغ ایوالو ہی ایسے ہوا ہے. یہ 5 چیزیں آج ہمارے اسکولوں میں اکٹھی نہیں ہو رہی. لیکن اگر آپ سمجھیں گے کہ یہ ہوائی باتیں ہیں تو آپ فن لینڈ کے اسکول کو دیکھ لیں, آپ دنیا میں ابھرتے ہوئے اسکولوں کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب کلاس روم اسکولوں میں نہیں ہوتی, اب جنگل میں ہوتی ہے, گراؤنڈ میں ہوتی ہیں. بچوں کو باہر چیزیں سکھائی جاتی ہیں, بچوں کو پرابلم سالونگ کی طرف لے کے جایا جاتا ہے, بچوں کو ایکسرسائز کروائی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان دوبارہ اپنے اسکولنگ سسٹم میں لا رہا ہے, کیونکہ ہم اور وہ اسپیشلی جو گورے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایسے سیکھا ہے 99% اپنی زندگی کا, آگے بھی ہم ایسے سیکھیں گے. تو ہمیں بھی اپنے اسکولوں میں یہ 5 چیزیں کسی نہ کسی طریقے سے انوالو کرنی ہے, اور اس پر آپ کو سوچ و بچار کرنی چاہیے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تختی آن لائن کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, اور اس ویڈیو کو ہر اسکول ہر کالج تک ضرور پہنچائیے.